الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہفتہ وار درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 اور 8-9 آج تلاوت کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین و آسمان اللہ کی ملکیت میں ہیں، زمین و آسمانوں کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور کارساز نہیں ہے۔ یہ آیہ مقدسہ مطہرہ پچھلی آیہ مقدسہ سے متصل ہے، اور پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا: ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کوئی ایک آیت جو ہے وہ ناسخ ہوتی ہے اور دوسری آیت جب منسوخ ہو جاتی ہے، تو جب فرمایا کسی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے اعلیٰ، اس سے بہتر ہم نازل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ تو اسی سے متصل آگے فرمایا: کیا آپ جانتے ہیں حبیب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اس زمین و آسمان کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ یہ آیہ مقدسہ مطہرہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جس طرح یہود نے اعتراض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا پر اور قرآن عزیز پر، قرآن مجید کے متعلق یہ بار بار اعتراض کیے جا رہے تھے کہ کیا قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کی شان ہے، جو چاہے نازل کرے، اللہ کی ملکیت ہے، جو مالک حقیقی ہے اس کی ملکیت ہے، اس کی شان ہے، جو بھی چاہے نازل فرما دے۔ اس میں کسی کے اعتراض یا کسی کا سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے جس میں فرمایا جا رہا ہے: ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام تریدون، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان تسألوا، کہ آپ سے سوال کیا جائے، رسولکم، کہ آپ نے رسولوں سے یہی سوال کریں کہ جیسے کہ ان سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیے گئے۔ یہ پچھلے دروس میں اس کا لمبا تذکرہ ہم بیان کر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل والوں نے، یہود نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات بات پہ اعتراض کیا۔ یہود کی شروع سے عادت رہی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے بے جا، بے معنی، بے مقصد سوالات کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی انہوں نے یہی روش اختیار کی کہ بے معنی، بے مقصد سوالات کیے جاتے ہیں، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سوال، کبھی مناظرہ، کبھی بے ادبی، کبھی گستاخی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہی اختیار انہوں نے کرنا چاہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: محبوب، یہ آپ سے بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے آپ سے پہلے رسولوں اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل والوں نے، یہودیوں نے جو ایک گائے پہ اتنے سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایج کیسی ہونی چاہیے، اس کی قدامت کیسی ہونی چاہیے، اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ایک حکم نازل کیا، اس پہ عمل کر لیتے، سوال در سوال در سوال، سوال کرتے کرتے خود ان سوالات کے چنگل میں یہ خود بخود پھنستے چلے جا رہے تھے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہ ایمان کو کفر سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، فقط ضل سواء السبیل، پس یہ بہت برا راستہ ہے، سیدھے راستے سے بہت گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے: کچھ یہود نے قریش کو ملا کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے،
کبھی ایک صورت کبھی ایک آیت، ایسا تو نہیں ہے۔ دو اعتراضات کیے گئے، یا تو قرآن سارے کا سارا نازل ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، آپ پہ ایسے کیوں نہیں ہے، یا ہمارے نام خط آئے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنی طرف سے یہ کلام گھڑ لائیں، نعوذ باللہ، ہمیں ساتھ لے کے جائیں، کوئی طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمیں کیا خبر ہے کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ آپ رب سے ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراضات موسیٰ علیہ السلام پہ کیے تھے، یہی اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہونے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ جو کتاب آپ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، یہ اکٹھی کتابی صورت میں کیوں نہیں آتی، یا ہمارے نام یعنی کہ سرداروں کے نام آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کے ہمارے نام نعوذ باللہ خط بھیجے اور ہمارا نام لکھا ہو اور اس پہ لکھا ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول ہیں۔ تو اس طرح کے یہ مطالبات جب انہوں نے قریش مکہ نے کرنے لگے، کفار مکہ کرنے لگے، یہ بیسیکلی یہودیوں کے اکسانے پہ تھا یہ، تو پھر یا یہ کہا جائے کہ آپ معجزات ظاہر کریں ایسے کہ آپ کے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کے چلیں، اور اس طرح کے معجزات، یہ ساری چیزیں جو ہیں بنی اسرائیل والے اور قریش مکہ نے جب اعتراضات کیے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب، کیا اسی طرح کے بے جا سوال آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیے اور دیگر انبیاء سے کیے، حبیب آپ کو بھی اسی طرح ان بے جا سوالوں میں یہ الجھانا چاہتے ہیں، اور یہ گمراہی ہے، یہ ایمان کو کفر سے بدلنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں جو کہ بہت برا راستہ ہے۔ تو ان آیت مقدسہ مطہرہ میں بتایا گیا ہے کہ کفار اور بالخصوص یہود سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں۔ آگے فرمایا وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، بہت سے کتابی یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لو یردونک من بعد ایمانکم کفارا، کہ ایمان جو صاحبان ایمان ہیں ان کو ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ کفر کی طرف پھیر دیا جائے، حسدا من عند انفسہم، یہ یہودیوں کے دل کا بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حسدن، یہ حسد ہے ان کے دل کے اندر جو کینہ چھپا ہوا ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے باوجود اس کے بعد کہ حق ظاہر ہو چکا ہے، قرآن ظاہر ہو چکا، حضور کے معجزات ظاہر ہو چکے، نبوت کی نشانیاں تمام کی تمام ظاہر ہو چکی ہیں، ان تمام نشانیوں اور معجزات کے ظاہر ہونے کے باوجود، حق کے عیاں ہونے کے باوجود، حق کے بیان دلیلیں ظاہر ہونے کے باوجود بھی ان کے دل کا حسد ہے جو انہیں مارے جا رہا ہے، ان کے دل کا کینہ ہے جو انہیں کھائے جا رہا ہے اندر اندر سے۔ تو اے حبیب، حق ظاہر ہو چکا لیکن یہودی حسد کی آگ میں، قریش مکہ حسد کی آگ میں چل رہے ہیں۔ فاعف عنہم فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، پس فاعفوا انہیں معاف کیجئے، واصفحوا انہیں چھوڑ دیجئے، حتی یأتی اللہ بامری جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، جب تک اللہ اپنا حکم نازل نہ کر دے، جب تک اللہ کا واضح حکم نہ نازل ہو جائے، ان کو ابھی درگزر کیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنے تمام ہر چاہے پہ قادر ہے۔ اب اس میں چند چیزیں ہیں، اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے، کچھ کفار نے صحابہ اکرام سے گفت و شنید کی اور رخصانہ چاہا، جس میں حضرت حذیفہ ابن یمان ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس یہ کچھ یہودی اور کفار مکہ آئے اور آ کے انہوں نے کہنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم ایمان لے آئے ہو تو تم واپس کیوں نہیں پھر آتے، اپنے آباء و اجداد کے وہی پرانے روش پہ واپس آ جاؤ، اگر تم سچے ہوتے تو احد میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، اگر سچے نبی تھے تو ہر میدان میں تمہیں فتح ہونی چاہیے، احد میں یہ یاد رکھیے اللہ نے فتح ہی عطا فرمائی ہے، لیکن احد کا جو میدان جنگ تھا اس کے بعض معاملات کچھ حکمت کی بنا پہ ایسے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، دوبارہ کفار نے حملہ کیا اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شکست نہیں ہوئی، شکست نہیں کہہ سکتے، احد میں شکست نہیں کہہ سکتے۔ جس غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہوں، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو شکست دے، یہ عقیدہ واضح ہونا چاہیے کہ احد میں شکست نہیں ہوئی۔ کفار مکہ نے اور مدینے کے یہودیوں نے شور مچایا کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جلوہ گر ہوں وہ فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یہ آیت مقدسہ مطہرہ نازل ہو جاتی ہے کہ بہت سے کتابی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کفر کی طرف لوٹ آئیں، آپ کو واپس پھیر دیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان سے جب کہا گیا کہ تم لوٹ آؤ تو انہوں نے کہا رضیت باللہ ربًا،
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے اللہ پہ رب ہونے پہ راضی ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسالت اور نبوت پہ راضی ہوں، اور دین اسلام پہ راضی ہوں۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہم اس سے کبھی منحرف نہیں ہو سکتے، ہم اپنے جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ ایسے جام پہ لا دیے ہیں کہ تم اپنی ہوش کھو بیٹھے ہو۔ اب یہی راز ہے، اصل میں راز ہی یہ ہے، جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا وہ پھر کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی وہ کسی کا خیال کیسے لا سکتے ہیں؟ جنہیں حضور کی معیت نصیب ہو گئی وہ ادھر ادھر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ انہیں دنیا مافیا کی ساری نعمتیں تول کے دے دو، وہ حضور کی سنگت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، خاص کر جنہوں نے دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر لیا، ان کے لیے دنیا کیا معنی رکھتی ہے؟ ان کے لیے تو جنت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں ہیج نظر آئیں گی، ان کے لیے سب سے بڑھ کے حضور کا دیدار ہے۔ جو حضور کے دیدار کے طالب ہیں وہ کسی اور شے کے طالب نہیں ہوا کرتے۔ تو صحابہ اکرام کے ایمان کو ٹٹولا جا رہا ہے اور رب گواہی دے رہا ہے کہ وہ مضبوط ایمان والے ہیں، اور صحابہ اکرام کے ایمان کی آزمائش لی جا رہی ہے، اور ان پہ ابتلائیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، ان پہ مشکلات آ رہی ہیں، انہیں پیشکش کی جاتی ہے، لیکن صحابہ نے ایک لمحے کے لیے، آنے واحد کے لیے بھی اپنا منہ نہیں موڑا، اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پکا وعدہ کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ نے تعریف کی ہے صحابہ کی کہ انہوں نے، وہ لوگ یعنی کہ مسلمان جب اپنے رب کو رب مان لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو رب تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے ان کی نصرت کے لیے، ان کی استقامت کے لیے، ان کی استقامت پہ نوید کے لیے، بشارت کے لیے۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام نے حضور سے سچا عشق کیا، حضور سے سچی محبت کی ہے، قیامت تک کے لیے وہ منارہ نور ہیں بعد میں اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قیامت تک کوئی بھی حضور سے جب محبت کا دعویٰ کرے گا تو انہیں حضور کے صحابہ کی سیرت کا سہارا لینا ہوگا، ان کے طریق پہ چلنا ہوگا، ان کے اس راستے پہ چلنا ہوگا جس طریق سے انہوں نے حضور سے محبت کی، والہانہ محبت کی ہے، بے لوث محبت کی ہے، بے غرض محبت کی ہے، لامحدود محبت کی ہے، اور ہمیشہ کی وفاداری نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے رب نے قرآن مجید میں انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ایک مزدہ شفاعت سنایا ہے، ایک نوید سحر سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی بار بار تعریف اس لیے کی ہے کیونکہ وہ حضور کے سچے عاشق ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے عاشق ہیں۔ کفار نے جنگ کی صورت میں صحابہ اکرام کے ایمان کو کمزور کرنا چاہا تو حضور کے صحابہ مضبوط نظر آتے ہیں، مال و دولت کے ذریعے آزمانا چاہا تو صحابہ مضبوط نظر آتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کی پیشکش کرنی چاہی لیکن صحابہ نے ٹھکرا کے پھر بھی عشق مصطفیٰ کو مقدم رکھا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی مقام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے عشق میں کمپرومائز نہیں کیا، حضور کی محبت پہ سمجھوتا نہیں کیا، کسی بھی افراط و تفرید کی طرف نہیں نکلے، بس عشق مصطفیٰ میں نو کمپرومائز۔ جب حضور کی بات آئی تو پھر انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی ہے۔ تو پھر اس پہ صحابہ اکرام جمع ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ یہود ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ذات میں گستاخی کرتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں، ہمیں حکم دیجئے، ہم ان یہودیوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم ان یہودیوں کو تیتیک کرنا چاہتے ہیں، ان کے عزائم اور ان کو خاک آلود کرنا چاہتے ہیں، حضور ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور پھر اس پہ فرمایا فاعفو وصفحوا، اے حبیب ابھی درگزر کیجئے، ابھی انہیں چھوڑ دیجئے، وقت آئے گا۔ پھر چھوڑنے کا حکم دے دیا، لیکن غزوہ خیبر جب ہوتا ہے وہ غزوہ یہود کے خلاف تھا، پھر اس وقت ان صحابہ اکرام کے دل کی تمنا کو پورا کیا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دفاع میں، حضور کی ناموس کے دفاع میں، حضور کی عزت تطہیر اور حضور کی ذات والا کی دفاع میں جو صحابہ اکرام کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس کا پھر انتظام غزوہ خیبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ پھر ان یہود کو مار پڑی، ان کو قید کیا گیا، کافی یہود قتل کیے گئے، اور وہ پھر ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سبق بنا دیا گیا
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے جا سوال کرتے ہیں، حضور کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کو تنگ کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان کو ٹٹولتے ہیں، آزماتے ہیں، صحابہ اکرام کو فردن الگ الگ کر کے حضور کے صحابہ سے نعوذ باللہ پیشکش کر کے ایمان کو کفر میں بدلنا چاہتے ہیں اور ایمان اور کفر کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا۔ یہ ایک عقیدے کی بات رکھی ہے، کبھی بھی کسی صحابی کی شان میں کوئی ہلکا لفظ نہیں بولنا۔ استغفر اللہ، گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ہلکا لفظ بھی ان کی شان میں بولنا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے بعد پوری عالم ارواح جو ابن آدم تھے ان کو جمع کیا اور ان کے اوپر نگاہ ڈالی۔ انبیاء و مرسلین کے بعد جو اللہ کی توحید اور اللہ رسولوں کی رسالت اور عشق میں جو کامل ترین ہستیاں تھیں، جن کے دل محبت الہیہ میں کامل تھے، جن کے دل ایمان میں مستقیم تھے، اللہ نے ان دلوں کو الگ کر کے ان روحوں کو میرے صحابہ بنا دیا۔ وہ روح عالم ازل میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضور کے ایک ایک صحابی کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔ کبھی بھی کسی صحابی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہیں کرنی، گستاخی سے بچنا ہے۔ نعوذ باللہ ایمان چھن جائے گا کسی صحابی کی گستاخی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبا صحابی فقط سبنی، جس نے کوئی گالی کسی صحابی کو دی، کوئی نازیبا لفظ کسی صحابی کو پہ بولا، کسی نے ایک صحابی کی ذات پہ تبرہ کیا، اس نے صحابی کو نہیں بلکہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اسی طرح فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی من اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرو گے تم راہ راست پہ، باد مراد پہ، ہدایت پہ رہو گے، ہدایت پالو گے۔ اب دیکھیں کوئی ایک صحابی بھی ہو، تمام صحابہ ہمارے سردار ہیں، تمام صحابہ ہمارے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی اتباع ہدایت پہ مبنی ہے، اور لہٰذا کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی گمراہی ہے، بدبختی ہے، ضلالت ہے اور ایمان چھن جانا ہے۔ صحابی کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے تو حضور تک بات پہنچے گی۔ تو لہٰذا ان آیات میں بھی اشارۃ الناس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ حسد کرتے تھے صحابہ سے، یہود و نصارہ حسد کرتے تھے حضور سے، جو صحابہ حضور کا ادب و احترام اور عشق کیا کرتے تھے، اس سے یہودیوں کو حسد، جیلسی ہوتی تھی، وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتے چلے جا رہے تھے۔ جب صحابہ حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تو اس سے وہ پریشان ہے کہ اتنا ادب تو کبھی کسی نے کسی کا نہیں کیا ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفائے مبارکہ ترشراتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں حضور کی زلفوں کے مبارک موئے مبارک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے شفا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی صحابی حضور کے بالوں کو اپنے امامے میں سلوا لیتا ہے، اور صحابیہ انہیں پوٹلی بنا کے اور پانی میں ڈپ کر کے بیماروں کو پلائی جاتی ہے تو اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام وہ پانی خود لیتے ہیں اور نوش جان کرتے ہیں، اپنے چہروں پہ، اپنے سینوں پہ ملتے ہیں۔ حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنا دیا جاتا۔ تو پھر اسی طرح یہ ادب کیا ہے حضور کے صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے والہانہ عشق کیا۔ ایسی داستان، ایسی محبت اور عشق کی داستان قیامت تک نہیں مل سکتی، حضور کے صحابہ سے پہلے بھی نہیں مل سکتی اور بعد میں بھی ایسی محبت کی داستان تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ اس لیے صحابہ کی عزت بہت ضروری ہے، صحابہ کی عزت بہت لازم ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی عزت ہم سب پہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اس میں نو کمپرومائز۔ جس طرح صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پیرا دیا ہے، ہمیں ایز اے مسلم حضور کے صحابہ کی عزت پہ بھی پیرا دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کوئی ہلکی بات سنیں یا کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں بھی یہی کہا گیا، جب یہود کفار حضور کے متعلق اور صحابہ کے متعلق کوئی بری بات کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی صبر کیجئے، فاعفوا واصفحوا، ابھی تھوڑا سا صبر کیجئے، اللہ کا حکم آنے والا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تو ابھی صبر کیجئے۔ تو پھر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر فتح خیبر بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی، اور ان کے تمام سوالوں کا جواب وہ اس غزوے میں ہی دیا گیا، اور ان کا جواب وہی تھا جو صحابہ کی تلوار نے جواب دیا ہے۔ لہٰذا ان آیات مقدسہ مطہرہ میں جو چند چیزیں ذکر کی گئیں کہ بے جا سوال نہیں کرنا چاہیے، ان میں جو چیزیں ذکر کی گئیں کہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے،
جب آپ کسی بڑی بارگاہ میں جائیں تو فضول سوال مت کریں، بے جا سوال مت کریں، اور نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، لیکن اس اشارۃ الناس سے اہل علم کے پاس بیٹھیں تو باادب سوال کریں، سلیقے سے سوال کریں۔ علماء نے لکھا کہ اس کے بعد تو صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا چھوڑ دیا۔ پھر جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور جبریل امین آ کے حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے لگے، پھر صحابہ کرام بھی حضور سے سوال کرنے لگے۔ اس لیے یہ ادب سکھایا گیا ان آیات میں، جہاں یہ بتایا کہ زیادہ سوال نہیں کرنا، بے جا فضول سوال نہیں کرنے، دوسرا بتایا کہ ادب سے سوال کرنا جائز ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے، تیسرا حسد سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہودی حسد اس لیے کرتے تھے کہ آخری نبی ہم میں نہیں آئے تو یہ ان کا حسد ہے، تو اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے، نبوت دے، رسالت دے، جس کو چاہے اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے۔ وَمَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان آیات میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، تقسیم اللہ کی ہے، عطا اللہ کی ہے، فضل اللہ کا ہے، تو جسے چاہے اللہ عطا کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ نعوذ باللہ کسی کا مجبور نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، یہ بندوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجبوری سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان ہے، وہ بے نیازی والی شان ہے اس کی، جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان آیات سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ حسد سے بچنا ہے، حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، حسد ایک آگ ہے جس میں انسان جلتا رہتا ہے۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پہ قادر ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آج کے درس میں چند چیزیں جو تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔